پہلے حصے میں ہم نے کیا پڑھا تھا آؤٹ کم ریسرچ پڑھا تھا. اس کے بعد نیکسٹ سلائڈ جو دوسرا پارٹ ہے ویڈیو کا وہ ہے امپورٹنٹ آف ریسرچ ان جنریٹنگ ای بی پی فار نرسنگ. ہم نے ایویڈنس بیس پریکٹس ریسرچ کی امپورٹنس ایویڈنس نرسنگ پریکٹس میں کیا ہے. دیر آر 4 ٹائپ آف ریسرچ. ہمارے پاس 4 ٹائپ آف ریسرچ ہے. ای ٹائپ آف ریسرچ پرووائڈ دا بیسس فار دا نیکسٹ لیول آف انکوائری, جو کہ ہمارے پاس ہر ایک ٹائپ آف ریسرچ پرووائڈ کرتی ہے آسانی پرووائڈ کرتی ہے دوسری لیول کے لیے. اس میں ہمارے پاس آتے ہیں ڈسکرپشن. تھرو ڈسکرپٹیو ریسرچ وی ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ بیٹر انڈرسٹینڈ نرسنگ فینامنا. ڈسکرپشن کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو فینامنا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. ریسرچ میں اس کو صرف آئیڈینٹیفائی اور بیٹر انڈرسٹینڈنگ فینامنا کہتے. ڈسکرپشن صرف اس کے ہم کرتے ہیں فینامنا اینڈ ریلیشن شپ امانگ دا فینامنا, اور فینامنا کے درمیان ایک دوسرے کی ریلیشن کو بیان کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دیا گیا ہے, اے کوالٹیٹیو اسٹڈی conducted in order to describe the experience of surviving prolonged mechanical ventilation. ایک کوالٹیٹیو اسٹڈی کنڈکٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ ڈسکرائب کرے ایک پیشنٹ ہے اور اس کی جو ایکسپیرینس ہے اس کو بیان کرے جب وہ لانگ ٹرم وینٹیلیشن پہ ہو. The result from this study provide nurses insight into psychological need of patient being well from the ventilator. یہ اسٹڈی ہمیں نرسز کو یہ پرووائڈ کرتی ہے کہ جب ایک پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ ہو اور وہ وینٹیلیٹر سے آہستہ آہستہ ہم اس کو ریموو کرتے ہیں تو اس کی رزلٹ ہم جو سائیکلوجیکل نیڈ ہے, جو پہلے وہ وینٹیلیٹر پہ تھی اور اب وہ وینٹیلیٹر سے بغیر رہتے ہیں, تو اس کے لیے کون سی سائیکلوجیکل نیڈ ہوتی ہے, ہم ان کی نرسز کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں. Implication for practice include expanding the involvement of the family in the weaning process and supporting the patient in their expression of religious spiritual belief. اور جب ہم نے پریکٹس اپلائی کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے جو پیشنٹ ہے ہم وینٹیلیٹر سے وین کرتے ہیں, تو اس دوران ہم نے اس کی فیملی کو بھی ویننگ پروسیس میں انوالو کرنا ہے, اور جو بھی پیشنٹ کی جو سپورٹیو سسٹم ہے, کلچر اور بیلیف اسپریچول سسٹم ہے, ان کو بھی ہم نے اس کے ذریعے ہم نے پیشنٹ کو سپورٹ دینا ہے. اس کے بعد آتی ہے ایکسپلینیشن کلیریفائی دی ریلیشن شپ امانگ فینامنا اینڈ آئیڈینٹیفائی وائی سرٹن ایونٹ اکر. ڈسکرپشن میں ہم اس کو صرف آئیڈینٹیفائی اور بیٹر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن ایکسپلینیشن میں ہم کیا کرتے ہیں اس کے درمیان فینامنا کے جو کلیریفیکیشن کا, اس نے پہلے ہم نے ڈسکرائب کیا, اب ہم اس کی کلیریفیکیشن کرتے ہیں کہ کیوں وائی یہ ایونٹ کیوں اکر ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک مثال دیا گیا ہے, اب دس ریسرچ دیٹ ہیز بین ڈن ٹو ایگزامن دی ریلیشن شپ بٹوین نوزوکومل انفیکشن in higher level of morbidity and mortality in hospital high hospital cost. ایک ریسرچ, اس ریسرچ میں ہم یہ ایگزامن کرتے ہیں, فرض کا ہمارے پاس ایک فینامنا ہے, نوزوکومل انفیکشن ہے, وہ ایکوائر انفیکشن, ہاسپٹل میں جو انفیکشن ایکوائر ہوتے ہیں اس کو ہم نوزوکومل انفیکشن کہتے ہیں. اب اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی, یہ ہمارے پاس دوسرا پارٹ ہے. اگر نوزوکومل انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں تو موربیڈیٹی ڈیزیز کے اکرنس اور لوگ ان سے مرد موربیڈیٹی ہوتی ہے, مورٹلٹی ہوتی ہے, اور جو ہاسپٹل سائڈ ہے اس پہ کاز زیادہ آتے ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ یہ سرٹن ایونٹ کس طرح اکر ہوتا ہے, ہم نے کلیریفائی کیا کہ نوزوکومل انفیکشن ہوتا ہے تو موربیڈیٹی اور مورٹلٹی اور ہاسپٹل کاز زیادہ ہوتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ, ہم نے فینامنا کو ایک دوسرے کے ریلیشن شپ پہ کلیریفائی کر دیا. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں
Prediction this examine the probability of outcome occurring in specific situation. یہ ہمیں یہ معلومات دیتا ہے کہ ایک اسپیسیفک سچویشن میں یہ واقعہ probable ہے، شاید ہو سکے. This type of research is common epidemiology in which specified respector predict the occurrence of disease. یہ prediction ہمارے پاس زیادہ تر ایپیڈیمیالوجی میں کامن ہوتی ہے، جو کہ ایک ریسپیکٹر ہوتے ہیں، کرنٹ ریسپیکٹر ہمارے پاس پریڈکٹ کرتے ہیں ڈیزیز کی اکرنس. فار ایگزامپل ہمارے پاس جب ریسپیکٹر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس فیوچر میں ہم کہہ سکتے ہیں، ہم پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ ڈیزیز اکرنس ہوگا. فار ایگزامپل اس میں ایک اوبیسٹی انیکٹیوٹی پریڈکٹ ہائر ریٹ آف ہارٹ ڈیزیز. اگر ہمارے پاس اوبیسٹی ہے اور انیکٹیوٹی ہے تو ہمیں یہ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہوگا. پریڈکشن جو ہے نا وہ جسٹ بیہائنڈ دا فینامنا کو ڈسکرائب کے پیچھے جاتا ہے. یہ ہمارے پاس فیوچر ایونٹ اور آؤٹ کم کو ہمیں دیتا ہے کہ میں کرنٹ انفارمیشن پہ ہمیں یہ دیتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کنٹرول. کنٹرول از دی ایبلٹی ٹو اسپیسیفائی ہاؤ ٹو پروڈیوس ڈیزائر آؤٹ کم. کنٹرول میں ہم چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، جو چیزیں ہماری اسٹڈی کی ہوتی ہیں ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں ہم اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. کنٹرول از ڈیپینڈنٹ آن پریڈکشن. کنٹرول پریڈکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کس طرح؟ اگر ہم نے پریڈکشن کی جو رسپیکٹر ہے، پریڈکشن کے جو وہ فیکٹر ہے، ہم نے ان کو ریڈیوس کر دیا تو خود بخود ہمارے پاس جو کنٹرول آئے گی وہ. اور فار ایگزامپل انسیڈنٹ آف ہارٹ ڈیزیز از ریڈیوس وین لیول آف اوبیسٹی اینڈ انیکٹیوٹی آر کنٹرول. یہ ایگزامپل ہے. اگر پریڈکشن ہے اوبیسٹی اور انیکٹیوٹی ہمارے ساتھ پریڈکشن ہے، ہم نے اس کو کنٹرول کر دیا تو پیپل جو وین پیپل آر نارمل ویٹ دے ایکسرسائز، ہم وہ لوگ جو نارمل ویٹ ہے اور دے ایکسرسائز کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں ہاؤ ایز ایویڈنس بیس پریکٹس ڈیولپ. ہم کس طرح ایویڈنس بیس پریکٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں، جس کی ہم ایسی جو چیزیں پرفارم کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی ریسرچ ہو، اس کو ایویڈنس بیس پریکٹس کرتے ہیں. جو بھی ہم انجیکشن لگاتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں ہاسپٹل سائڈ پہ، اس پہ کوئی نہ کوئی نالج یا ریسرچ ہو اور یہ پروو کیا ہو کہ یہ پیشنٹ کو امپروو کر سکتا ہے، ہیلتھ امپروو کر سکتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ایویڈنس بیس پریکٹس میں آتا ہے. ای بی بی ایس ڈیولپ تھرو کمبینیشن آف ریسرچ اپروچ. ایویڈنس بیس پریکٹس ہم اس طرح ایک نالج سے ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے پیچھے بہت سے ریسرچ ہوتے ہیں، ریسرچ میتھڈ ہوتے ہیں، بہت کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جو ہیلتھ ایشو ہوتے ہیں، انٹروینشن ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سے ویریس ریسرچ ہوتے ہیں. تھرو کوالٹیٹیو ریسرچ وی آر ایبل ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ دا پیشنٹ اینڈ فیملی ایکسپیرینس ود ہیلتھ اینڈ ایلنس. کوالٹیٹیو ریسرچ ہمارے پاس کیا ہے، جس کو ہم کوالٹی دے، جس کو ہم چیزوں کو میئر نہیں کر سکتے ہیں، اس میں ہمارے پاس ایکسپیرینس آتا ہے. پیشنٹ فیملی اور پیشنٹ کے جو ایکسپیرینس ہے ہیلتھ اور ایلنس کے دوران، ہم اس ایکسپیرینس کو میجر کرتے ہیں، ساری میجر کرنے بیان کر سکتے ہیں. کوانٹیٹیو ریسرچ پرووائڈ اے میکینزم فار ٹیسٹنگ دی ایفیکٹونیس آف نرسنگ انٹرونشن. اور جو کوانٹیٹیو اس کی اپوزٹ ہے وہ ہمیں کیا کرتے ہیں، جو ہائپوتھیسس ہم نے بنایا ہے، جو انٹرونشن ہے نرسنگ انٹرونشن ہے، اس کو ہم میجر کرتے ہیں کہ آیا ہاؤ ول ورک پر ہوم نمبر، کس لوگوں نے کتنے لوگوں کو نمبر کو ڈسکس کرتے ہیں، کن لوگوں کو کتنی انٹرونشن مل گئی. پانی آؤٹ کم ریسرچ فوکس دا پروویژن آف دا کوالٹی کاسٹ افیکٹو کیئر. اور کوالٹی آؤٹ کم ریسرچ میں ہم کیا کرتے ہیں، ایٹ دا این لیول آف کیئر پرووائڈیڈ وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ آیا وہ جو ہم نے کیئر پرووائڈ کیا ہے اس کے ہم پروویژن کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے ہیلتھ پہ اس کی پازیٹیو افیکٹ ہے کہ نگیٹیو افیکٹ. اب اس کو کوالٹی دیکھتے ہیں، ہم نے جو کیئر دیا ہے اس میں کتنی کوالٹی ہے، پیشنٹ کی امپرومنٹ، پیشنٹ کے ہیلتھ میں کتنی امپرومنٹ آئے ہیں، اب اس پہ کتنی کاسٹ افیکٹو کیئر ہے، کتنا خرچہ آیا ہے، زیادہ خرچہ آیا ہے کوالٹی بھی ہے، زیادہ خرچہ بھی آیا ہے تو پھر بھی پور لوگوں کے لیے تو صحیح نہیں، جس کی کاسٹ آپ کیئر کو بھی میجر دیکھتے ہیں. سورس آف نالج جو ریسرچ کے لیے نالج ہمیں آتا ہے اس کی سورس کیا ہے، ٹریڈیشن. This represent the knowledge based on truth and belief that come from customs and trend. یہ ٹریڈیشن روایتی نالج ہوتے ہیں جو کہ
جو لوگوں کی بلیف ہوتی ہے اور جو اس کو سچ مانتے ہیں، اس کی روایات سے، ان کی کلچر سے ہمیں ملتا ہے. ڈیولپ ود دا پاسٹ ایکسپیرینس however unit are set according to traditional rules might not be effective and efficient. جو پاس ایکسپیرینس ہے، ہم نے یہ اس ٹریڈیشنل رول جو کہ لوگوں سے آتے ہیں ہمیں نالج، وہ زیادہ تر ہمارے لیے افیکٹو سفیشینٹ نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی وہ ہیلتھ کے بارے میں جو انفارمیشن ہوتی ہے، جو بھی بلیف سسٹم ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ اچھا نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی بلیف کس طرح ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی کس طرح ہوتے ہیں. Authority, a person with expertise in power who is able to influence the opinion and behavior. Authority ہم کہتے ہیں اس بندے کے پاس اتھارٹی ہے. اتھارٹی کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام میں کیا ہے، ایکسپرٹ ہے، اور ایکسپرٹی کی وجہ سے ان کو پاور آیا ہے. ان کو اپنی اوپینین، جس کی رائے ہے اور جو اس کو کرنا چاہتے ہیں، بیہیویئر کرنا چاہتے ہیں، ان کو لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. انفارمیشن may not validated from this. اس کے ڈرا بیک یہ ہے کہ اتھارٹی جو ہے نا، اس کی جو انفارمیشن ہے، ایکسپرٹی ہے، حالانکہ وہ ریسرچ نے ویلیڈیٹ نہیں کیا ہے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ہمارے ہے بوروئنگ ہم کیا کہتے ہیں. بوروئنگ از نرسنگ انوالوز دی اپروپریشن ان دی یوز آف نالج فرام دا ادر فیلڈ اور ڈسپلن ٹو گائیڈ نرسنگ پریکٹس. بوروئنگ ہم کیا کہتے ہیں، جس کو ہم پشتوں میں غلا کہتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، دوسروں فیلڈ سے جو ڈسپلن ہے، نرسنگ پریکٹس ہے، دوسروں فیلڈ سے نالج لے کے وہ نرسنگ پریکٹس میں اپلائی کرتے ہیں. لیکن ہم جو دوسرے فیلڈ سے نالج لے کے آتے ہیں اور اپنی نرسنگ فیلڈ میں اپلائی کرتے ہیں، تو زیادہ تر اس کے اور ہمارے درمیان جو نرسنگ بعض گیپ ہوتے ہیں. ہمیشہ وہ جو دوسری فیلڈ کا نالج ہوتے ہیں، ہمارے فیلڈ آف نرسنگ میں وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بٹ ڈیفیکلٹ ٹو سیٹ باؤنڈریز. ہم نے جو نالج لیا ہے دوسری فیلڈ، یہ کتنی حد تک وہ ہماری نرسنگ پریکٹس میں اپلائی کرتے ہیں، اور اس کی باؤنڈری ہم نہیں لگا سکتے ہیں. ٹرائل اینڈ ایرر از این اپروچ ود ان نون آؤٹ کم دیٹ از یوز ان سچویشن آف انسرٹینٹی ان ادر سورسز آف نالج انویلیبل. ٹرائل اینڈ ایرر یہ ایم سی کیوز بھی بنتے ہے کہ ٹرائل اینڈ ایرر ہم کیا کن وقت استعمال کرتے ہیں، اس سچویشن میں اپلائی کرتے ہیں جی ہمیں انسرٹینٹی ہے، یقین دہانی انسرٹن ہے، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس نالج بھی نہیں ہے. تو ہم ٹرائل اینڈ ایرر کر کے آہستہ ٹرائل اینڈ ایرر کر کے چیزوں کو سمجھتے ہیں. بٹ دا ٹائم اینڈ پیشنٹ ہیلتھ آر ان رسک. لیکن ٹرائل اور ایرر ہمارے پاس نالج تو نہیں ہوتی ہے. جب ہم پیشنٹ پہ پرفارم کرتے ہیں تو پیشنٹ رسک اور ہیلتھ دونوں پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. سورسز آف نالج کی سورسز کیا ہے؟ رول ماڈلنگ از لرننگ بائی امیڈیٹنگ دی بیہیویئر آف ایکسپرٹنگ. ایک رول ماڈلنگ کیا ہے؟ جو ایک بندہ ہے کسی کی بیہیویئر کو اس طرح بیہیویئر کرتے ہیں جے کہ میں ایکسپرٹ ہوں، منیٹرشپ، وہ چیزوں کو منیٹر کر سکتے ہیں. Personal experience, personal involved gaining knowledge by being personally involved in the event or situation or circumstances. Personal experience کیا ہے؟ جب ایک بندہ خود اس ایونٹ میں، جو ایونٹ ہو رہی ہے یا جو سچویشن ہے یا جو سرکمسٹانسز ہے، اس میں خود ہی انوالو ہو، جو اس کی جو انوائرمنٹ سے ان کو جو ایکسپیرینس آتا ہے، اس کو پرسنل ایکسپیرینس کہتے ہیں. نو ایکسپیرینس وہ ہوتا ہے جس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتی ہے، ان کو جو ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتی ہے، نالج بھی نہیں ہوتی ہے. ایڈوانس بگنر اس کو سم ایکسٹینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. کمپیٹنٹ وہ ہوتا ہے جو وہ ساری اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایبل ٹو جنریٹ اچیو لانگ ٹرم، اس کو پتہ ہو کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، اپنے نالج پر اور اسکل پہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے جو رینج آف گول سیٹ کیا ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں. پروفیشن ویل ایکسپیرینس اینڈ کون ٹیکل دا پیشنٹ ایز اے ہول فیملی اینڈ کمیونٹی. وہ پروفیشن وہ پورا ہوتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. پیشنٹ ایز اے ہول کو ڈیل بھی کر سکتا ہے، اس سے فیملی کمیونٹی سب کچھ کر سکتا ہے. ایکسپرٹ ویل ایکسپوز اینڈ پاسٹر ان ہز اپروچ. وہ ایکسپرٹ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سب کچھ چیزوں سے گزرا ہوتا ہے، اور وہ اس کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ بہت پاسٹر ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے ایکسپرٹیز میرے پاس ہے.
Intuition is insight, understanding of a situation or even as a whole that usually cannot be explained logically. Intuition हमारे पास वो सिचुएशन इवन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो इंसाइड होती है वो एज ए होल डेट यूजली कैन नॉट बी, वो इंटरनल एक बंदी की इंटरनल फीलिंग होती है, उसको हम लॉजिकली बयान नहीं कर सकते हैं, बस जस्ट एक फीलिंग होती है. गट फीलिंग डज नॉट मीन ए लेक ऑफ नॉलेज. गट फीलिंग इसका मतलब जो हम लॉजिकली बयान नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें लेक ऑफ नॉलेज होता है, रदर डीप नॉलेज. ये हमारे पास डीप नॉलेज भी हो सकता है लेकिन पर्सनल होता है. गट से जो फीलिंग होता है हम इनको लॉजिकली बयान नहीं कर सकते. रीजनिंग इज द प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजिंग ऑफ आइडिया इन ऑर्डर टू रीच कंक्लूजन. रीजनिंग हमारे पास क्या है कि ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हम आइडिया को ऑर्गेनाइज करते हैं. क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं? ताकि हम जो हमारी कंक्लूजन है इसकी तरफ हम जा सकें. रीजनिंग में हमारे पास क्या आते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग आते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग आते हैं. इंडक्टिव में हमारे पास क्या होते हैं? स्पेसिफिक टू जनरल होते हैं, चीज़ों को स्पेसिफाई करके जनरल की तरफ जाते हैं. स्पेसिफिक हम लेते हैं फिर पूरी जनरलाइज पर पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं. और डिडक्टिव में हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं. जनरल क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि तमाम परिंदों के पर होते हैं, ये तो जनरल है. फिर भी मैं कहूँ कबूतर के पर होते हैं तो कबूतर स्पेसिफिक हो गया, इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया. ये भी रीजनिंग भी होता है. साइंटिफिक मेथड द मोस्ट एडवांस मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज दैट ह्यूमन डेवलप. मोस्ट एडवांस, सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्निक जो ह्यूमन अपने नॉलेज एक्वायर करने के लिए यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास क्या आते हैं? साइंटिफिक मेथड आता है. साइंटिफिक मेथड में हमारे पास ऑर्डर, कंट्रोल, एम्पिरिज्म, जनरलाइजेशन, थ्योरेटिकल फार्मूलेशन, ये आते हैं. एक एक हम पढ़ेंगे. Order systematic prescribe order in order to have reproducibility and competence in the result. ऑर्डर हम क्या कहते हैं? हम एक प्रिस्क्राइब ऑर्डर होते हैं, इस चीज़ों को हम ऑर्डर करते हैं, इसमें रद्दबल भी करते हैं और हम इसके रिजल्ट पे हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं. प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, इसमें हम क्या करते हैं? पहले प्रोसेस हमारे पास क्या होते हैं? जब शुरू होते हैं आइडेंटिफाई स्पेसिफिक क्वेश्चन, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम जो प्रॉब्लम है इसको डिफाइन करते हैं क्लियरली एंड प्रिसाइसली, इसको डिफाइन करते हैं, प्रेडिक्ट द आउटकम. और फिर इसके डिफाइन होने के बाद हम इसके एक हाइपोथेसिस बनाते हैं. इन हाइपोथेसिस को हम फिर बाद में टेस्ट कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, और हम जो भी डिज़ाइन हम लिया है स्टडी के लिए, इनके मुताबिक हमने, अगर मैंने क्वालिटेटिव डिज़ाइन लिया है तो हमने क्वालिटेटिव के बिना पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जिसमें इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, ये सारी चीज़ें आता है. अगर क्वांटिटेटिव है इसके लिए अलग तरीके है, हमने इंफॉर्मेशन इनकी डिज़ाइन के मुताबिक कलेक्ट करना है. फिर हमने एनालिसिस करना है. द कलेक्टेड देन एनालाइज टू सी इफ द सपोर्ट और रिव्यू द प्रोडक्शन. एनालिसिस में हम क्या करते हैं? हमने जो डेटा कलेक्ट किया है इनको हम एनालाइज करते हैं, इनको देखते हैं कि आया जो प्रेडिक्शन है वो सपोर्ट करती है वो डेटा की नहीं. फिर हम कंक्लूजन पे जाते हैं. कंक्लूजन में हम क्या करते हैं? जो हमने फाइंडिंग बनाया है, हाइपोथेसिस है, पाया वो करेक्ट है कि नहीं. कंट्रोल में हम पहले भी बताएं, ट्राइंग टू आइसोलेट रिलेशनशिप ऑफ इमाम फिना. चीज़ों को एक फिनोमेना दूसरे फिनोमेना को हम कोशिश करते हैं एक दूसरे से अलग करते हैं. साइंटिस्ट मस्ट कंट्रोल फिनोमेना इन फर्दर नॉट अंडरस्टडी. हम वो चीज़ साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो फिनोमेना को ए साइड पे रखते हैं जो हम नहीं चाहते हैं स्टडी. एम्पिरिज्म एविडेंस रूटेड इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड गेदर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली थ्रू ह्यूमन सेंस. एम्पिरिज्म में हम क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, जो चीज़ रियलिटी में हो हम डायरेक्टली एंड डायरेक्टली ह्यूमन सेंस के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं. रिसर्च बेस्ड ऑन रियलिटी, जो रिसर्च भी. एम्पिरिज्म में हम प्रैक्टिकली
چیزوں پہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جنرلائزیشن۔ No research is ever done just to benefit the subject in order to have value. It must be generalizable to a wider population. آج تک ایک ایسی بھی ریسرچ نہیں ہوا ہے جو کہ صرف سبجیکٹ کو بینیفٹ، ایک شخص کو یا ایک جو چیز انڈرسٹڈی ہے ان کو بینیفٹ کرے یا ایک چھوٹی چیزوں کو بینیفٹ کرے۔ ہم نے اس کو ویلیو جنرلائزیشن اپلائی کرنا ہے پوری پاپولیشن پہ، پوری پاپولیشن کی بینیفٹ کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تھیوریٹیکل فارمولیشن۔ تھیوریز آر دا مینر آف آرگنائزنگ، انٹیگریٹنگ اینڈ deriving abstract conceptualization about the manner in which phenomena interrelated۔ ہم نے تھیوریز میں ہم کیا ہے، ہم نے چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے، پھر ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے لنک دیکھنا ہے، پھر ہم نے اس سے ایک ایبسٹریکٹ کنسیپٹ نکالنا ہے، پھر اس ایبسٹریکٹ کنسیپٹ کے ذریعے ہم کیا کرنا ہے، فینامنا کو انٹر ریلیٹ کرنا ہے۔ Scientific research can broadly categorize into basic research and applied research۔ سائنٹیفک ریسرچ ہم نے دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرنا ہے، ایک ہمارے پاس ہے بیسک ریسرچ اور دوسرا ہے اپلائیڈ ریسرچ۔ بیسک ریسرچ میں ہم کیا کرتے ہیں، بیس پروڈیوس کرتے ہیں۔ بیس کس طرح، جنریٹنگ نیو نالج۔ ہم نے نالج کریٹ کرنا ہے لیکن نالج کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں کرنا ہے، نالج ہم نے بعد میں ٹیسٹ کرنا ہے پھر پریکٹیکل اپلائی، وداؤٹ امیڈیٹ پریکٹیکل اپلیکیشن۔ ہم نے کبھی بھی جلدی نہیں کرنا ہے، جو نالج ہم نے جنریٹ کیا اس کو امیڈیٹ پریکٹیکل اپلیکیشن میں نہیں لانا ہے۔ اپلائیڈ ریسرچ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایم ایٹ practical solution to specific problem upon based on existing knowledge۔ اپلائیڈ ریسرچ میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک اسپیسیفک پرابلم کی سلوشن نکالتے ہیں جو کہ اس کے پیچھے نالج، ایگزسٹنگ نالج ہے، ان کو پریکٹیکلی ہم اپلائی کر کے پرابلم کی سلوشن نکالتے ہیں۔ The purpose of scientific research۔ The primary purpose of scientific research is to advance knowledge about the world through systematic investigation and development of theory that explain the natural and social phenomena۔ سائنٹیفک ریسرچ کا پرائمری پرپس یہ ہے کہ جو نالج ہے دنیا میں about the knowledge، جو نالج ہے اس کو ہم نے ایڈوانس کرنا ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ کے تھرو سائنٹیفک نالج کو ہم نے ایڈوانس کرنا ہے، اور ہم نے ایسی تھیوری ڈیولپ کرنا ہے تاکہ وہ تھیوری نیچرل پینامنا، نیچرل سوشل پینامنا دونوں کو ایکسپلین کرے۔ پرپس کیا ہے، ایکسپینڈنگ نالج، ہم نے نالج کو زیادہ کرنا ہے، جو ایگزسٹنگ نالج ہے ان کے ساتھ اور نالج ایڈ کرنا ہے، جو پرابلم ہے اس کو حل کرنا ہے، جو ہیومنس کی لائفز ہے ریسرچ کے تھرو، سائنٹیفک ریسرچ کے تھرو ہم نے امپروو کرنا ہے انڈرسٹینڈنگ نیچرل پینامنا، اور جو نیچرل سیٹنگ میں، جو نیچرل لوکیشن میں جو بھی پینامنا ہوتے ہیں ان کو ہم نے سائنٹیفک ریسرچ کی وجہ سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ بلڈنگ آن ایگزسٹنگ نالج، ہم نے ایک جو ایگزسٹنگ نالج ہے ان کو فردر ڈیولپ کرنا ہے، ڈیولپ نیو میتھڈ، ہم نے نئی طریقے، سائنٹیفک ریسرچ کی وجہ سے ہم نے نئی طریقے نکالنا ہے، جو طریقہ اچھا ہو، جس کے ریسپیکٹر کم ہو اور بینیفٹ زیادہ ہو، ان کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے۔ اب لمیٹیشن آف سائنٹیفک میتھڈ، سائنٹیفک میتھڈ کی لمیٹیشن کیا ہے، ویلیو اور ایتھکس۔ جو سائنٹیفک میتھڈ ہوتی ہے، ہم ایک ایسی ٹول ہوتی ہے جو نیچرل ورلڈ میں ہم یوز کرتے ہیں، لیکن اس میں ایتھکس، جو ایتھیکل رول ہے، ایتھیکل ججمنٹ ہے، ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ ہم ہیومن کمپلیکسٹی، ایک بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم سائنٹیفک میتھڈ کو ہیومن کمپلیکس بیہیویئر اور سوشل پینامنا کے لیے استعمال کریں۔ میجرمنٹ آف پرابلم، زیادہ تر سائنٹیفک میتھڈ میں ہم کن چیزوں پہ میجرمنٹ، پریسائز، ایکوریٹ میجرمنٹ کرتے ہیں، ان میں بھی ایرر آتا ہے۔ کنٹرول، سائنٹیفک میتھڈ میں جو کیا کرتے ہیں، ہم نے کنٹرول ویریبل جو خاص امپیکٹ کے لیے وہ ہم دیتے ہیں، اس پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایتھیکل کنسلٹریشن،
اور ایتھیکل کنسنٹریشن جو بھی سائنٹسٹ ریسرچ سائنٹیفک میتھڈ یوز کریں، ان کو یہ رسپانسبلٹی ہونا چاہیے تاکہ وہ ایتھیکل جو کنڈکٹ آف ایتھیکل ریسرچ ایتھیکل ایتھیسٹی ہے ان کو کنسیڈر کرنا ہے۔ ریسرچ ٹرمینالوجی ہمارے پاس ایک کنسیپٹ ہے، کنسٹرکٹ ہے۔ ایبسٹریکٹ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، ایک آئیڈیا ہوتے ہیں جس میں ہم انٹرسٹ ہوتے ہیں، ریسرچر انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس کنسیپٹ ہوتا ہے جو ایک آئیڈیا ہوتے ہیں جس میں ریسرچ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ایک مینٹل کنسٹرکٹ ہوتے ہیں۔ ایبسٹریکٹ آئیڈیا گڈ ہیلتھ نرسنگ کیئر، یہ بھی کنسیپٹ ہے۔ کنسیپچول فریم ورک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، سیریز آف کنسیپٹ ہوتا ہے، سیریز آف آئیڈیا ہوتے ہیں جو کنیکٹ ہوتے ہیں ایک اسٹیٹمنٹ کے تھرو، جس کے درمیان ریلیشن شپ میں صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہو۔ فار ایگزامپل میں کہے تو گڈ نرسنگ کیئر اور پیشنٹ آؤٹ کم، تو اس کی اگر گڈ نرسنگ کیئر ہو لیڈ ٹو بیٹر پیشنٹ آؤٹ کم، لیٹر بیٹر پیشنٹ آؤٹ کم، تو اس دونوں کو ہم نے کن ایک اسٹیٹمنٹ کے تھرو کنیکٹ کیا ہے۔ آپریشنل ڈیفینیشن جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ریسرچ یہ ہمارے پاس کیا ہے جو کنسیپٹ ہے، ایبسٹریکٹ کنسیپٹ ہے۔ فار ایگزامپل ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ایبسٹریکٹ کنسیپٹ کو میجر کرتے ہیں، آپریشنل ورک کرتے ہیں۔ جو کنسیپٹ ہم نے بنائے ہیں، اسپیسیفیکیشن آف دا اسپیسیفک ایکسپلیسٹ operation which is the research must perform in order to collect the required information. Operationalization the concept، جو کنسیپٹ ہم نے ڈیولپ کرنا ہے اس پر ہم نے کیا کرنا ہے، آپریشن کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ ریسرچ ڈیزائن ہمارے پاس ہم نے پڑھا کہ اوور آل اسٹریٹجی ہوتی ہے کنڈکٹنگ ریسرچ۔ جو بھی ہم فرض کا ہم ایک بلڈنگ بناتے ہیں تو ایک بلڈنگ کے لیے ایک کنسیپٹ ہوتی ہے کہ ہم نے چیزوں کو لایا ہے، یہ کرنا ہے، مزدوروں کو اس طرح ارینج کرنا ہے، تو اس طرح ایک میپ ہوتی ہے، مینٹل میپ ہوتی ہے ریسرچ کے لیے۔ ہم نے ریسرچ کویشچن، اپروپریٹ میتھڈ ڈیزائننگ، کون سی ڈیٹا کلیکشن پروسیجر ہم نے پرمان کر، پھر ڈیٹا ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، انفارمیشن کو سروے کے ذریعے، انٹرویو، آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ کے تھرو ہم نے کلیکٹ کرنا ہے۔ ڈیٹا انالیسس میں ہم نے پیٹرن اینڈ ٹرینڈس کو آئیڈینٹیفائی ہے، اور اسٹیٹسٹیکل ہم کوانٹیٹیو میں یوز کرتے ہیں، کوالٹیٹیو انالائسس ٹیکنیک میں ہم کوالٹیٹیو یوز کرتے ہیں۔ ایتھیکل کنسنٹریشن جو بھی پرنسپل ہے، گائیڈ لائن ہے، پریکٹس ہے، ریسرچ کے لیے رسپانسبل ہے کہ اس کے وہ خیال کریں۔ کنفیڈینشیلٹی اینڈ انیمنٹی۔ ایبسٹریکٹ ایک بریف سمری آف دا ریسرچ اسٹڈی ہوتے ہیں جو کہ تقریباً ریسرچ پیپر کی بگننگ میں وہ اکثر انکلوڈ کرتا ہے۔ ویریبل ایک کریکٹرسٹک ہم نے ویریبل ایزی ہے کیونکہ ویریبل ہوتا ہے، چینج ٹو ٹین ہوتے ہیں، جو کہ ہم میجر بھی کرتے ہیں، اس میں چینج مینیپولیشن بھی کر سکتے ہیں۔ ہائپوتھیسس ٹیسٹیبل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ ویریبل کے درمیان ریلیشن شپ کو پریڈکٹ کرتے ہیں۔ سیمپل ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، ایک پاپولیشن کی سب سیٹ ہوتی ہے جو کہ ریسرچ سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ لارج پاپولیشن ہے اس کے بارے میں انفارمیشن سب کچھ حاصل کرے۔ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک میں ہم ڈسکرائب کرتے ہیں چیزوں کو، ڈیٹا کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ کن چیزیں نے بایو اسٹیٹسٹک میں ہم نے پڑھا، مینس کے ذریعے، میڈین کس طریقے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے ذریعے ہم چیزوں کو سمرائز، جو ڈیٹا ہے اس کو ڈسکرائب سمرائز کر سکتے ہیں۔ انفرینشیل اسٹیٹسٹک میں ہم نے کنکلوژن لینا ہے پاپولیشن سیمپل کو یوز کر کے پاپولیشن کے بارے میں ہم نے انفارمیشن لینا ہے، اور اس کن کنڈکٹنگ ٹیسٹ ان کے ذریعے۔ انفارم کنسن وہ آپ کو معلوم ہے، والنٹری انفارم ایگریمنٹ ہو جو ہے، جو پارٹیسپیٹ ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ انیمنٹی انشورنگ دا پارٹیسپیٹ آئیڈینٹی ناٹ ریویلنگ ٹو دی رسپانس۔ انیمنٹی ہمارے پاس کو ہوتے ہیں، سمپل ٹرم میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ہم نے ہم نے جو کہا ہے، یا جو ریسرچ کے دوران ہم نے پرسن سے جو نے کہا ہے، ہم نے اس کو ریویل نہیں کرنا ہے، ان کو ظاہر کرنا ہے۔ سمپلی اس کی جو پرسنل پرائیویسی ہے، ایتھیکل جو اسٹینڈرڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس کو ظاہر کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا ہے کہ فلانا نے کیا ہے، فلانا نے نہیں کیا۔ یہ ہے فرسٹ یونٹ، اور یہ ختم ہوا، انشاءاللہ اس کی آگے ہم دوسرا یونٹ سٹارٹ کریں۔